ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ محبت، قربانیاں، الفت کتنی عظیم تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھانا پہنچانے کے لیے تشریف لے جاتی تھی۔ اللہ اکبر، آدمی وہ غار ایک مرتبہ چڑھ جائے تو 2-3 دن تک کے اس کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر کے جاتی تھی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سب سے بڑی خصوصیت ہم جس کو قرار دے سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اس وقت سب سے پہلے مطلقاً پوری کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے تو وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تفصیل ہمارے یہاں یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ نے پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات مولا علی نے پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ نے پڑھا۔ لیکن اگر درایت اور روایات سب کو یکجا کر کے مطلقاً اگر سب سے پہلے پوری امت میں کسی کو کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیر کے دن پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور پیر کے دن ہی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ اور پھر جب آقا علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو بہت ساری چیزیں ہوئی اور وہ لے کر گئیں جناب ورقہ بن نوفل کے پاس حضور علیہ السلام کو اور کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو جناب ورقہ نے کہا کہ آپ کے پاس وہی آیا تھا جو جناب موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام، اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہاں پہنچ کر کچھ لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے کہ سارے انبیاء کرام جو ہے وہ ان کو پتہ ہے جب ان پہ وحی آئی کہ تو اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اللہ کے نبی وہ اللہ کے نبی ہے، حضور پر وحی آئی اور حضور کو پتہ نہیں، ورقہ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور کو پتہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس دن بھی پتہ ہے جس دن وہ پیدا ہوئے تھے، اسی لیے تو انہوں نے جب پیدائش کے وقت سجدے میں سر رکھ کے کہا نا رب حبلی امتی، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام 6 سال کی عمر میں جب مدینہ منورہ اپنی والدہ کے ساتھ گئے تو اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ جو پتھر مجھ پہ درود پڑھتے تھے میں ان پتھروں کو ابھی تک پہچانتا ہوں۔ بے شمار واقعات ہیں، لیکن ورقہ سے یہ کہلوانے میں حکمت کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے خود نہیں کہا، ہر نبی نے خود کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن حضور علیہ السلام نے جو وحی نازل ہونے کے بعد خود نہیں کہا، پہلے ورقہ نے کہا نا۔ یہ بھی حضور کی شان ہے کہ محبوب سب نبی اپنے آپ کی نبوت کا اعلان کریں گے اور آپ وہ نبی ہیں کہ آپ چپ رہیں گے اور ہم کسی اور سے آپ کی نبوت کا اعلان کرائیں گے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ تو یہاں اشکال نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شانیں کبھی انشاءاللہ اس پر موقع ملے تو ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اس درس میں چونکہ خاص امہات المومنین پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اس وقت ہمارا عنوان ہے اور ہمارا وقت بھی جو ہے وہ اب مکمل ہونے کے قریب ہے، اس لیے جلدی سے بات ہم سمیٹ لیتے ہیں۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا مال اگر کسی نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے وہ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول علیہ السلام باہر کے ماحول سے غمگین ہو کر واپس تشریف لاتے تو حضور علیہ السلام کو جو تسلیاں دیا کرتی تھی وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ حتیٰ کہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام پہلی وحی کے بعد جب گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ ذمہ داریوں کے احساس سے جو ہے وہ یوں کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو ام المومنین نے حضور علیہ السلام کو اس وقت بھی تسلی دیا، کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ رائے حق میں جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو
کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جملے تھے، اور ایسے ہی نہیں، زندگی کی آخری سانس تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہی تسلی دیتی رہی۔ میں اپنے درس کے اختتام کو پہنچاتے ہوئے جلدی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی ام المومنین حضرت خدیجہ کی خصوصیت ہے کہ جناب ابراہیم کے علاوہ، ابراہیم ابن محمد حضور علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں، ان کے علاوہ، چونکہ وہ حضرت ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے علاوہ حضور علیہ السلام کی جتنی اولادیں ہیں وہ سب کے سب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ جیسے حضرت قاسم ابن محمد حضور کے شہزادے ہیں، عبداللہ ابن محمد جن کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے، وہ بھی سیدہ خدیجہ کے بطن سے، پھر حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، حضور کی یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج میں سب سے زیادہ فضیلت اور شان کسی کو حاصل ہے تو وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وصال کے بعد ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔